یہاں پہ جو آیت ہے ہمارے پاس جو گفتگو پہنچی ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، یہ بنتی ہے جی آیت نمبر 39۔ ہاں یہاں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ وہ لوگ کہ کفروا، جنہوں نے انکار کیا، وکذبوا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، تو وہ لوگ اصحاب النار ہیں، جہنم والے ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اس کی آج ہیں تشریح کے اوپر، تو اس کی تشریح میں کچھ بھی نہیں لکھا، ٹھیک ہے۔ پھر اگلی آیت کی جو ہے وہ تشریح ہے یہاں پہ، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فرہبون۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہاری اوپر کی ہے، اور میرے عہد کو جو ہے وہ پورا کرو، تو میں بھی تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ وایای فرہبون، اور مجھ سے کیا ہے، ڈرو، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس کی تشریح میں آ جائیں، یا بنی اسرائیل، اس سے کیا مراد ہے بنی اسرائیل سے؟ اس سے مراد ہے کہ یا ولد یعقوب، ولد جو ہے وہ ایک تو بچے کے معنی میں آتا ہے، اور ایک ولد جو ہے وہ اولاد کے معنی میں آتا ہے۔ آواز نہیں پہنچ رہی؟ ہاں ہاں، یہ بند کریں، ایسی تھوڑی اے سی چلا دیں ہلکا، ٹھیک ہے صحیح۔ نارملی چل جائے گا، چل رہا ہے، بند کر دیا بس آئی پہ ہے، اس کو لو کرو، وہ ہو جائے گا کلفی میں بن گیا۔ اچھا یا بنی اسرائیل، تو یہاں پہ مسلم نے کیا لکھا، یا ولد یعقوب، اے یعقوب کی ولد، ولد نسل کے معنی میں ہوتا ہے، ولد اولاد کے معنی بھی ہے، نسل کے معنی میں بھی ہے، بچے کے معنی بھی ہے، تو آپ قاموس میں دیکھیں گے اس کے کیا ہے، بہت سارے معنی ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ ولد سے آپ مراد فقط کیا نہیں بیٹا لیں، یا ولد یعقوب یعنی اے یعقوب کی نسل۔ اب یہاں پہ یہ جو اسرائیل ہے، اس میں اسرا کا الگ مطلب ہے اور ایل کا کیا ہے، الگ مطلب ہے۔ مختلف روایات کے مطابق اسرا کا مطلب ایک روایت میں عبد کا ہے، عبد یعنی بندہ، اور ایل کا مطلب کیا ہے، اللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ اور ایک روایت کے مطابق اسرا کا مطلب کیا ہے، صفوہ کا ہے، صفوہ یعنی منتخب شدہ، جس سے اللہ نے انتخاب کیا، اور ایل کا مطلب وہی اللہ کا ہے۔ تو یہاں پہ مصنف بھی اسی معنی کو بیان کر رہے ہیں کہ معنی ہو، یعنی اسرائیل کا معنی کیا ہے، صفوۃ اللہ ہے، یعنی اللہ کا منتخب شدہ، مصطفیٰ جسے کہتے ہیں۔ اور وقیلا، اور کہا گیا ہے کہ اس کا مطلب عبد اللہ ہے، اسرائیل کا، اسرا کا مطلب عبد اور ایل کا مطلب اللہ۔ تو یہ جو ہے وہ دو قول یہاں پہ نقل کیے ہیں یہاں پہ۔ تو مراد اسرائیل سے کیا ہے، حضرت یعقوب کی اولاد جو ہے وہ مراد ہے، بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب کی اولاد۔ حضرت یعقوب کون ہے، حضرت یوسف کے والدین، تو حضرت یوسف اور ان کے سارے بھائی، یہ سارے کیا کہلائیں گے، بنی اسرائیل کہلائیں گے۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہاری اوپر نازل کی ہے۔ اب وہ نعمت کیا ہے کہ بِأَنْ بَعَثْتُ مُحَمَّدًا فِي مَدِينَتِكُمْ، کہ میں نے محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے شہر میں بھیجا ہے، کیونکہ یہ جو سارے بنی اسرائیل تھے جسے یہودی ہم کہتے ہیں، یہ مدینہ میں اور مکہ میں آ کے بھی آباد ہو چکے تھے، یعنی مدینہ میں اکثریت ان کی تھی۔ تو ان کو پتہ تھا اپنی کتابوں کے مطابق کہ اس طرح کا جو ہے وہ نبی آنے والا ہے، اور یہ باقاعدہ انتظار کر رہے تھے، جیسے ہم انتظار کر رہے ہیں امام زمانہ کا، تو یہ بھی باقاعدہ کیا انتظار کر رہے تھے کہ آخری نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اور باقی ساری صفات ڈیٹیل سے ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی۔ اور ان کے بڑے بڑے علماء جو تھے، جو جانتے تھے ان صفات کو، انہوں نے پہچان بھی لیا تھا کہ واقعاً جو ہے وہ یہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو نعمت کیا ہے کہ تم جس شہر میں آ کے انتظار کر رہے تھے، اسی شہر میں میں نے حضرت محمد مصطفیٰ کو بھیجا،
وَأَوْضَحْتُ دَلَائِلَ صِدْقِهِ، اور نعمت کیا ہے کہ اس نبی کے سچے ہونے کے جو دلائل ہیں وہ میں نے واضح کر دیے۔ تو ایک نعمت کا کیا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ ہماری نعمت کیا ہے کہ آپ کے شہر میں آئے، اور شہر میں آنے کے بعد بھی اس نبی کے سچے ہونے کے دلائل بھی کیا ہیں، واضح ہیں، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ دوسرا اس میں کیا احتمال دیا کہ اول مراد ما انعم علی آبائہم، کہ میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہاری اوپر کی، کیا مطلب، یعنی وہ نعمت جو تمہارے آبا و اجداد کے اوپر ہم نے کی تھی۔ وہ نعمت کیا تھی کہ من انجائہم من فرعون والغرق، ان کے آبا و اجداد میں حضرت موسیٰ اوپر چلے جائیں تو ان کو جو ہے وہ نجات دی تھی فرعون سے اور والغرق، اور غرق ہونے سے۔ تو فرعون سے اور غرق ہونے سے جو نجات دی تھی وہ شدید عذاب کا شکار تھے، فرعون کی مشکلات کا شکار تھے، تو یہ جو ہے وہ نعمت ہے، تو تم اس نعمت کو کیا یاد کرو۔ تو یہ جو ہے وہ دو احتمال ہو گئے کہ نعمت سے کیا مراد ہے جسے یاد کرنا ہے، یا تو تمہارے آبا و اجداد کو جو نجات دی گئی تھی فرعون سے، یا یہ ہے کہ جو تمہارے پاس ابھی تمہارے شہر میں نبی کو بھیجا گیا، واضح طور پہ نشانیاں بھی اس کے پاس ہیں۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور میرے عہد کو پورا کرو۔ یہاں پہ کون سا اللہ کا عہد ہے کہ جو اللہ نے ان سے لیا ہے کہ تم نے اس کو پورا کرنا ہے؟ الذی اخذتہ علیکم، جو عہد میں نے تمہارے اوپر لیا ہے۔ تمہارے اوپر لینے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہوتی ہے کہ تم اس بات کو پورا کرو گے۔ اچھا، وہ عہد کیسے بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا؟ بلسان انبیائکم و اسلافکم، کہ وہ عہد کیسے لیا گیا، کس کی زبان سے؟ اللہ خود تو نہیں آیا، تمہارے انبیاء کی زبان سے، اور اسلاف سلف جو تم سے پہلے بزرگ تھے ان کی زبان سے تم سے عہد لیا گیا تھا۔ وہ عہد کیا تھا کہ لتؤمنن بمحمد، کہ تم ضرور بضرور محمد پہ ایمان لے کر آؤ گے۔ تو یعنی بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے انہوں نے اپنی نسل کو ہمیشہ یہی بتایا کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اور سب سے یہ عہد لیا کہ تم اس پہ ایمان لے کر آؤ گے، اور وہ خود بھی یہ کہتے تھے کہ ہم بھی کیا ایمان لے کر آئیں گے، ہم تو انتظار میں ہیں ایسے نبی کے۔ تو اب قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اوفو بعہدی، کہ اے بنی اسرائیل، جو ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم محمد پہ ایمان لے کر آؤ گے، اس عہد کو تم پورا کرو، ایمان لے کر آؤ۔ اوفی بعہدکم، تو میں پھر تمہارے عہد کو بھی پورا کروں گا، یعنی تم نے بھی جو عہد پھر ہمارے اوپر کیا ہے کہ تم نے کامیاب ہونا ہے، تمہیں ہمیشہ کے لیے جنت چاہیے، تو وہ پھر ہم پورا کریں گے۔ یعنی تمہارے عہد سے کیا مراد ہے کہ بالفوز، کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، بنعیم الابد، ان نعمتوں کے ذریعے سے کہ جو ابد کی نعمتیں ہیں، ہمیشہ کی جو نعمت ہے جس نے کبھی ختم نہیں ہونا، وہی جنت جسے ہم کہتے ہیں۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور تم مجھ سے ہی جو ہے وہ ڈرو۔ کس بات میں ڈرو؟ فی نقض العہد، عہد کے توڑنے میں۔ یہ جو تم عہد توڑ رہے ہو اور ایمان لے کر نہیں آ رہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، تو اس مسئلے میں تم مجھ سے ڈرو، میرے عذاب سے ڈرو۔ اب یہاں پہ مصنف کیا کہتے ہیں کہ یا فرحبون کی جو نحوی طور پہ ترکیب ہے یہ باب اشتغال سے ہے۔ باب اشتغال سے کیسے ہے کہ یا کو مفعول مقدم کہیں گے یا کیا کہیں گے؟ یا کو اگر آپ فرحبون کا مفعول مقدم کہیں تو وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ فرحبون میں جو نون کے نیچے ہے وہ کسرہ ہے، فرحبونی، یہ کسرہ کس بات کو بتلاتا ہے کہ یہاں پہ ایک یا جو ہے وہ معذوف ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثلا کہتے ہیں ہم انصرونی، کہ میری کیا مدد کرو، ویسے تو فعل امر کیا ہے؟ انصرو ہے نا، ٹھیک ہے، اضربو ہے، ٹھیک ہے، تم مارو۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا یا لگاتے ہیں تو یا سے پہلے کیا لگانا پڑتا ہے؟ نون وقایہ، تو انصرو فعل امر ہو گیا، پھر نون وقایہ لگی، پھر کیا لگے گی؟ یا لگے گی۔ تو انصرو میں واو جو ہے وہ فاعل ہو جائے گا اور یا کیا ہو جائے گی؟ مفعول ہو جائے گی۔ تو لہٰذا فرحبون میں یہ جو نون ہے یہ نون وقایہ ہے، اور یا جو ہے وہ یہاں پہ معذوف ہے، اس کی جگہ پہ کیا آ گیا ہے؟ کسرہ آ گیا۔ تو فرحبون کے جب مفعول موجود ہے تو پھر یا کو اس کا مفعول مقدم نہیں کہہ سکتے۔ بالکل ایسی ہے کہ جیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ زیدن ضربتہ، زیدن ضربتہ میں آپ کیا کہتے ہیں کہ زیدن کو آپ مفعول مقدم ضربتہ کو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ضربتہ کا اپنا ہو ضمیر موجود ہے۔
تو پھر وہاں پہ زیدن اگر منصوب پڑھا گیا ہے تو اس کے پھر مفعول کس کا بناتے ہیں؟ فعل محذوف کا. آپ کہتے ہیں یہ فعل محذوف ہے اور یہ جو آگے ضربت ہے نا یہ اس کے لیے اس فعل کے لیے کیا بن رہا ہے؟ مفسر بن رہے ہیں. جملے مفسرہ کہتے ہیں جو ایک قسم کی دلیل ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، اور یہ پردہ اٹھا رہا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کیا ایک جملہ کیا ہے موجود ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ دو فعل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، زیدن ضربتو میں دو فعل ہیں، ایک کیا ہے ضربت زیدن، پھر دوبارہ کیا ضربت ہوا ہے. تو ایک جو بندہ جملہ ہے یہ دو دفعہ کہہ رہا ہے. تو جب ایک جملہ دو دفعہ تکرارن کہا جاتا ہے تو اس میں مزید کیا تاکید پیدا ہو جاتی ہے. اگر وہ یہ کہتا ہے نا کہ ضربت زیدن، پھر وہ اتنی تاکید والی بات نہیں تھی. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ زیدن ضربتہ تو یہ مزید کیا تاکید ہو گئی، کیونکہ یہ ڈبل جملے ہو گئے، دو جملے کے حقیقت میں ہو گئے. تو ایا یا فرابونی بھی کیا ہے؟ تاکید ہے، یہ زیادہ تاکید ہے کیونکہ ایا یا سے پہلے بھی کیا ہے؟ ایک فعل محذوف ہے. و ایا یا نصبہ، ایا کو نصب دی گئی ہے بے مضمرن، ایک ایسے فعل کے ذریعے سے جو محذوف ہے. یفسرہ المذکور، جس محذوف فعل کی تفسیر کون کر رہے ہیں؟ مذکور کر رہے ہیں، فرحبون جو ہے. وہ عاقدن، اور یہ جو مضمر کے ذریعے سے اسے نصب دینا یہ زیادہ تاکید پیدا کرتا ہے. کس بات میں؟ کہ فی افادت التخصیص ہے، کہ یہ تخصیص کا فائدہ دینے میں زیادہ کیا تاکید کا ہوتا ہے کہ مجھ سے ہی ڈرو، مجھ سے ہی ڈرو. یہ بار بار اس طرح کہا جا رہا ہے. کس کی نسبت سے زیادہ تاکید ہے؟ اگر یوں کہا جاتا ہے کہ من ایایا ارہبو، ارہبونی نہ کہا جاتا ہے. ارہبو کیا ہے؟ مفعول اس کا ذکر نہ کی جاتا، یہ پھر باب اشتغال سے نکل جاتا نا. تو پھر تو آپ ایا یا ارہبو میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ایا یا مفعول مقدم ہے کس کا؟ ارہبو کا. تو پھر ایک ہی جملہ ہوتا ہے نا، دو جملے یہاں پہ نہ ہوتے. تو لہٰذا ایا یا ارہبو زیادہ تاکید والا نہیں ہے. زیادہ تاکید والا کیا ہے؟ ایا یا ارہبونی. ٹھیک ہے، یہ زیادہ کیا تاکید والا ہوگا. وآمنوا بما انزلت، اور تم ایمان لے کر آؤ جو میں نے نازل کیا. کس کے اوپر نازل کیا؟ اعلیٰ محمد. مصدقا لما معکم، اور یہ جو میں نے نازل کیا یہ تصدیق کرنے والا ہے لما، اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، تمہارے ساتھ ہے. تصدیق کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مصنف یہاں پہ دو معنی جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں. پہلا کیا ہے کہ فإنہ مماثل ما فی کتابکم، کہ جو ہم نے محمد مصطفیٰ پہ نازل کیا ہے وہ اسی کا مماثل ہے، مماثل مثل ہے، اسی جیسا ہے. ما فی کتابکم، کہ جو تمہاری کتاب میں ہے، جو تمہارے پاس تورات ہے وہ اسی کی طرح ہے. او مطابقاً، یا اس کی طرح نہ ہو لیکن اس کے مطابق ہے. کس بات میں مطابق ہے؟ فی الدعاء الی التوحید والاقرار بمحمد والامر بالعبادت وغیر ذالک، کہ اس میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے جو تورات میں لکھی ہوئی ہے. وہ کون سی بات ہے؟ کہ فی الدعاء، کہ دعوت دی جا رہی ہے توحید کی اور اقرار کرنے کی محمد مصطفیٰ کی نبوت کا، اور عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے وغیر ذالک، اس کے علاوہ جو دیگر تعلیمات ہیں. یعنی جیسے توحید کی دعوت، رسالت کی دعوت اور عبادتوں کی دعوت قرآن مجید میں موجود ہے، وہی دعوتیں تمہارے پاس تورات میں بھی موجود ہیں. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ دعوت اور مضمون کے اعتبار سے دونوں کیا ایک ہیں، لیکن بالکل اس جیسی آیات ہوں، مثل ہوں، ایسا کیا ضروری نہیں ہے. تو یہ دوسرا احتمال ہو گیا. ولا تکونوا اول کافر بہ، اور تم نہ بنو، یعنی یہودیوں کو کہا جا رہا ہے، بنی اسرائیل کو جو مدینہ اور مکہ میں، کہ تم جو ہے وہ سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو. یعنی دو کیٹیگری ہوگی نا، ایک بتوں کی وہاں پہ پوجا کرنے والے ہیں مکہ میں مشرکین عرب، ٹھیک ہے، اور ایک لوگ جو ہیں وہ یہ ہیں. تو ان کو کیا کہا گیا کہ تم پہلے کافر نہ بنو، یعنی سب سے پہلے تم انکار کرنے والے نہ بنو. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ انکار تو وہ بھی کریں گے مشرکین عرب، اور یہ بھی انکار کر رہے ہیں، لیکن ان کو کیا کہا جا رہا ہے کہ ابھی کم از کم پہلے نمبر پہ تمہیں انکار نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ تمہیں تو آباء و اجداد نے بیان کیا ہوا تھا نا کہ آخری زمانے میں محمد مصطفیٰ نے آنا ہے. تو تم تو جو ہے وہ پہلے نمبر پہ کافر نہ بنو، تم تو جو ہے وہ کم از کم چیز کے اندر غور و فکر کرو اور آگے چلو. بالکل جو ہے وہ شروع سے تم انکار کر دو، یہ تمہارا حق نہیں بنتا. مشرکین عرب جو ہیں وہ چونکہ ان کے پاس پہلے سے ایسی پیشن گوئیاں نہیں ہیں تو وہ پہلے نمبر پہ انکار کریں گے. وہ جیسے نبی آئے گا فوراً انکار کر دیں گے. اول کافر، یعنی شروع میں وہ کیا کریں گے؟ انکار کریں گے. بعد میں جا کے جب چیزیں ان کے لیے واضح ہوں گی، کلیئر ہوں گی، تو وہ اس کا پھر کیا کر لیں گے؟ اقرار کر لیں گے. اور ایسے ہی وہ مشرکین عرب بعد میں کیا ہو گئے؟ فتح مکہ کے موقع پہ، باقی مواقع پہ بعد میں مسلمان ہوتے گئے، شروع میں نہیں مانتے تھے.
لیکن یہ لوگ تو شروع سے انکار کر رہے ہیں، پہلے نمبر پہ بھی، پہلے نمبر پہ تم کیوں انکار کر رہے ہو؟ کیا کوئی چیز نہیں تمہارے پاس آئی ہے جسے تمہیں نہیں پتا تھا، گویا کہ کوئی نئی چیز ہو؟ یعنی والواجب ان تکونوا اول مؤمن به لعلمکم بشانہ کی، یعنی واجب کیا ضروری ہے کہ ان تکون اول مومن بھی، کہ تم تو سب سے پہلے ایمان لانے والے بنو اس محمد پہ، سب سے پہلے ایمان لانے والے بنو۔ کیوں؟ لعلمکم بشانی، کیونکہ تمہارے پاس علم ہے، بشانی ان کی شان کے متعلق، ان کی حیثیت کے متعلق تم تو علم رکھنے والے ہو، تو تمہارے اوپر تو ضروری ہے کہ تم سب سے پہلے ایمان لے کر آؤ، سب سے پہلے تم ایمان لے کر آؤ، پھر بعد میں وہ بندے منحرف ہوتے ہیں تو وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن سب سے پہلے جو چیز تمہارے علم میں تھی تو تم تو ایمان لے کر آتے، یہ چیز تمہارے اوپر ضروری تھی، لیکن تم سب سے پہلے انکاری بن گئے، تو یہ کہاں کا جو ہے وہ انصاف ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، اور میری آیات سے نہ خریدو، آگے ثمنا قلیلا، تھوڑے سے پیسے۔ آیات سے خریدنے کا کیا مطلب ہے کہ تورات میں جو آیات تھیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے متعلق، تو ان کی اس طرح کی صفات ہوں گی، اس طرح کا ان کا نام ہوگا، ان کے بڑوں نے کیا کیا تھا، ان آیات کو مٹا دیا تھا، وہاں سے حذف کر دیا تھا، تحریف جسے ہم کہتے ہیں۔ یعنی ولا تشتروا بآیاتی، اور تم میری آیات کے بدلے میں نہ خریدو، کیسے جی؟ بتحریف آیات من التورات، کہ تم نے تورات کی ان آیات کی تعریف کی کہ فیہا صفت محمد، جس میں محمد کی صفات کو بیان کیا گیا تھا، تو اس کے بدلے میں تم نہ خریدو ثمنا قلیلا، تھوڑا پیسہ۔ تھوڑا پیسہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی عوضا یسیرا من الدنیا، دنیا کا کیا ہے؟ تھوڑا سا عوض۔ تو وہ آیات کی تحریف کر کے اپنے آپ کو وہ بڑا رکھتے تھے اور پھر لوگوں سے مال وغیرہ بٹورتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو کاہنین معبد ہیں ان کا یہی تھا نا سسٹم، تو اگر وہ پیغمبر اسلام پہ ایمان لے آتے تو پھر تو ان کا سارا بزنس جو سیٹ اپ چل رہا تھا وہ سارا ختم ہو جاتا، تو انہوں نے یہ جو آیات ہیں ان کو ختم کیا، ان کو توڑ مروڑ کے پیش کیا، یا ان کو حذف کر دیا اور چیزیں لے آئے، تاکہ جو ہے وہ اس کے بدلے میں ہمیں دنیا ملتی رہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ باقاعدہ آپ یہ کہیں کہ کوئی دکان لگائی گئی، بزنس کیا گیا کہ جی ہم آپ کو یہ آیات بنا کے آرڈر پہ دیں گے اور ہر آیت کے بدلے میں کیا ہے جی 5 لفاف سے لیں گے، یہ والا کہ کوئی نہیں ہو رہا تھا سیٹ اپ کیا ہے کہ تم نے میری کتاب کی آیات کو تبدیل کر دیا، اور مقصد کیا تھا کہ تمہاری جو دنیا داری ہے اور دنیا کا جو مال ہے وہ تمہیں ملتا رہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ثمنا قلیلا کا مطلب کیا ہے کہ عوضا یسیرا من الدنیا، کہ دنیا کا جو تم عوض چاہتے تھے اور دنیا کے جو تمہارے اپنے مقاصد تھے وہ پورے ہوتے رہیں، تمہاری سربراہی باقی رہے، تمہاری جو لیڈرشپ ہے وہ باقی رہے، تو یہ دنیا داری ہے۔ تو اس دنیا داری کی خاطر تم نے کیا کیا؟ ان آیات کو کیا تبدیل کر دیا۔ تو اس دنیا کو اللہ نے کیا نام دیا؟ ثمنا قلیلا سے نام دیا، کہ یہ بہت ہی وہ گھاٹے کا سودا ہے اور بہت ہی تھوڑی کیا قیمت ہے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، یہ بھی اسی کی طرح ہے، یعنی حصر کا زیادہ فائدہ دیتا ہے اور تاکید ہے کہ تم مجھ سے ڈرو۔ کس بات میں ڈرو؟ فی کتمان امر محمد، امر سے کیا مراد ہے؟ معاملہ، کہ جو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کو چھپا رہے ہو، اس میں کیا ہے؟ مجھ سے ڈرو۔ ولا تلبس الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ ملانے کا مطلب ہے کہ لا تخالطوه به، کہ تم جو ہے وہ حق کو باطل کے ساتھ مخلوط نہ کرو، مکس اپ نہ کرو۔ یعنی وہ کیسے مکس کرتے تھے؟ وہ یوں کہتے تھے کہ قالوا، وہ یہ کہتے تھے کہ نعلم، ہم یہ جانتے ہیں کہ ان محمد نبی، کہ محمد ہی نبی ہیں، یہ ہم جانتے ہیں، ولیکن لست انت ذالک، لیکن آپ وہ والے محمد نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی حق کو باطل کے ساتھ مکس اپ کر دیا نا، کہ یہ بات تو حق ہے کہ محمد نبی ہیں، لیکن آگے پھر باطل کو مکس اپ کر دیا کہ آپ جو ہیں وہ محمد نہیں ہیں۔ تو یہ چیزیں کیا مکس اپ انہوں نے کر دیا، حق اور باطل کو ملا دیا، تاکہ وہ پورے کا پورا انکار کریں، تو لوگ کہیں گے بھی یہ کیسے ہو سکتے ہیں، محمد اور احمد تو نبی ہوں گے، کہتے ہیں ہم مانتے ہیں محمد اور احمد نبی ہیں، لیکن آپ وہ والے نہیں ہیں۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپاتے ہو۔ حق کو چھپانے کا مطلب ہے کہ فی صفت محمد، یعنی جو محمد کی صفات ہیں، اگر ان صفات کا لوگوں کو پتہ چل جائے تو سارے وہ یہی کہیں گے کہ یہ تو وہی محمد ہیں، تو تم ان صفات کو کیا چھپاتے ہو، وہ والی صفات تم کیا لوگوں کو نہیں بتلاتے۔ در حالانکہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو، کیا جانتے ہو؟ کہ انکم تکتمونہ، کہ تم ان صفات کو چھپا رہے ہو، کہ تم جو ہے وہ چھپانے والے ہو صفات محمد کو، یا حضرت محمد کو تم چھپانے والے ہو، یہ بات تم جانتے بھی ہو، پھر بھی کیا تم ایسا کرتے ہو۔ اچھا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، پھر انہی کو حکم دیا گیا
کہ تم جو ہے وہ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور ورکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ کیا رکوع کرو۔ اچھا، یہ جو جملہ کہا گیا ورکعوا مع الراکعین، تو یہ وہی اقامت الصلاۃ کے اندر آ گیا، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کو کیوں کہا گیا رکوع کرنے کا؟ تو مصنف یہ کہتے ہیں کہ ورکعوا مع الراکعین کا مطلب کیا ہے کہ صلوا فی جماعتہم، مع الراکعین ہے، اور یہاں پہ رکوع کا مطلب کیا ہے؟ نماز پڑھنے، ٹھیک ہے۔ پہلے نمبر پہ کیا کہا گیا کہ تم نماز پڑھو، ٹھیک ہے، اس میں فرادہ بھی ہو سکتا ہے، فرادہ طور پہ نماز کو قائم کرنا، جماعت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب دوبارہ کہا گیا کہ ورکعوا مع الراکعین، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہارا جو نماز پڑھنا ہے، یہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہو، یعنی جماعت کے ساتھ ہو، مل کے کیا سارے تم پڑھو۔ تو لہٰذا یہاں پہ رکوع کس کے معنی میں ہے؟ نماز کے معنی میں ہے، یعنی صلوا فی جماعتہم، عبر عن الصلاۃ بالرکوع، یہاں پہ نماز کو رکوع سے جو ہے وہ تعبیر کیا گیا۔ بھی ایسا کیوں ہے، وہ نماز کیوں نہیں کہا گیا، رکوع کیوں کہا گیا؟ الگ سے تو رکوع نہیں ہوتا، رکوع نماز کے اندر ہی ہوتا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ لخلو صلاۃ الیہود عنہ، کیونکہ جو یہودیوں کی نماز تھی وہ کیا تھی؟ خالی تھی۔ کس سے خالی تھی؟ عنہ عن الرکوع، رکوع سے خالی تھی۔ تو جب انہیں کہا جائے گا کہ تم رکوع کرو، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ وہی نماز کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جو مسلمانوں والی نماز ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ جب سوال آپ کے سامنے آئے گا کہ جب اقیموا الصلاۃ کہہ دیا تو ورکعوا مع الراکعین دوبارہ کیوں کہا گیا؟ تو پہلا احتمال اس کے اندر کیا ہو جائے گا کہ پہلے جو اقیموا الصلاۃ کہا گیا اس میں یہ بات نہیں کی گئی کہ لوگوں کے ساتھ کیا نماز پڑھنی ہے، جبکہ جب دوبارہ کہا گیا ورکعوا مع الراکعین تو وہ لوگوں کے ساتھ نماز کا حکم دیا گیا۔ تو جب اگلا سوال یہ کہ جنم لے گا کہ بھئی وہاں تو نماز کی بات تو نہیں ہے، رکوع کی بات ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ رکوع سے مراد نماز ہی ہے، کیونکہ ان کی نماز میں رکوع نہیں تھا، تو لہٰذا اگر رکوع کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہی والی نماز ہے مسلمانوں والی کی جس میں کیا ہوتا ہے؟ رکوع ہوتا ہے۔ اچھا، دوسرا کیا ہے اس میں احتمال ہے ورکعوا مع الراکعین کا کیا مطلب ہے؟ او ارید به الخضوع والانقیاد للحق، کہ یہاں پہ رکوع جو ہے وہ اپنے معنی لغوی میں استعمال ہوا ہے۔ رکع کا مطلب کیا ہے؟ جھک جانا، ٹھیک ہے، کہ ورکعوا کہ تم جھک جاؤ حق کی خاطر۔ کس کے ساتھ جھک جاؤ؟ جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ، کہ جیسے باقی لوگ حق کی خاطر جھک رہے ہیں۔ جھکنا کیا مطلب حق کی خاطر؟ یعنی انقیاد، مان لینا، اطاعت کرنا۔ تو یہاں پہ جو رکوع ہے وہ جھکنے کے معنی میں اور اطاعت کرنے کے معنی میں ہے، یعنی تم نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اور کیا ہے جو لوگ حق کی اطاعت کرتے ہیں انہی کے ساتھ تم حق کی اطاعت بھی کرو۔ او ارید به، یا اس رکوع سے کیا مراد ہے؟ الخضوع، جھک جانا، والانقیاد للحق، انقیاد یعنی پیروی کرنا، اطاعت کرنا، کس کے لیے؟ حق کے لیے۔ اتأمرون الناس بالبر، تم لوگوں کو جو ہے وہ نیکی کا حکم دیتے ہو، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو کیا بھول گئے ہو؟ تو یہ جو سوال کیا جا رہا ہے اتأمرون الناس، یہ ان سے یعنی سوال نہیں پوچھا جا رہا کہ وہ آگے سے جواب دیں کہ جی ہم دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور استفہام بمعنی جو ہے وہ سوال کے نہیں ہے، بلکہ یہ استفہام کس مقصد کی خاطر ہے؟ توبیخ، ان کی مذمت کی خاطر ہے، ٹھیک ہے، توبیخ، سرزنش کرنا ان کی۔ وتعجیب، اور تعجب کرنا ہے، من حالہم، ان کی حالت سے۔ اچھا، بر سے کیا مراد ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو؟ بر کہتے ہیں یوم کل خیر، ہر خیر کو کیا شامل ہے، بر کوئی بھی خیر ہو۔ تنسون انفسکم کا کیا مطلب ہے؟ کہ تترکونہا، کہ تم اپنے نفوس کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی تم خود اس نیکی پہ عمل نہیں کرتے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، در حالہ کہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، یعنی التوراۃ، تم تورات کی تلاوت کرتے ہو، اور تورات میں کیا لکھا ہوا ہے کہ جو بندہ نیک کام نہیں کرے گا اس کے اوپر عذاب ہے، یعنی اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہو اور نیکی کے اوپر عمل نہیں کرتے، در حالہ کہ تم کتاب کی تلاوت بھی کر رہے ہو کہ جس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو بندہ نیکی کے اوپر عمل نہیں کرتا اس کا یہ عذاب ہے۔ وفیہا الوعید، تورات میں کیا ہے؟ وعید ہے۔ وعید کسے کہتے ہیں؟ دھمکی، عذاب کی دھمکی ہے کہ الا ترک البر ومخالفت القول للعمل، کہ جو نیکی کو چھوڑ دیتا ہے وہ مخالفت القول للعمل، اور جس کا قول اس کے عمل کے مخالف ہوتا ہے، بات کچھ اور کرتا ہے عمل کچھ اور ہوتا ہے، تو اس کے اوپر کیا وعید سنائی گئی ہے، وہاں پہ عذاب کی وعید ہے، عذاب کی دھمکی ہے۔ تو اس کے باوجود کیا تم یہ کام کر رہے ہو؟ تو افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو، عقل نہیں رکھتے، یعنی افلا تعقلون آگے کیا کہہ دیا؟ قبح ذالکا،
کیا اس بات کے کبھی ہونے کا تم شعور نہیں رکھتے؟ کیا یہ بات تمہیں بہت بری نہیں لگتی؟ فَيَمْنَعُكُم مِّنْهُمْ، تاکہ یہ بات جو ہے وہ تمہیں روک دے، منہ اس بات سے، کس بات سے؟ کہ تم قول تو جو ہے وہ نیکی کا لوگوں کو کہتے ہو لیکن عمل میں کیا خود نہیں کرتے۔ تو مصنف کیا کہتے ہیں کہ نازلت فی علماء الیہود، کہ یہ آیت اصل میں نازل ہوئی تھی یہودیوں کے علماء ورؤسائہم، اور ان کے جو بڑے سردار تھے ان کے متعلق، بنیادی طور پہ تو ان کے متعلق نازل ہوئی تھی کہ ان کی یہ سیرت تھی کہ لوگوں کو نیکی کا کہتے تھے اور خود نیکی کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے۔ لیکن وَيَعُمُّ كُلَّ، لیکن یہ آیت شامل ہے، مفہوم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو شامل ہے کل من، ہر اس بندے کو شامل ہے کہ من وصف عدلا، کہ جو عدل کی صفات تو بیان کرے، عدل کی توصیف کرے لوگوں کو کہ ایک عدل و انصاف کرو، ثم خالفہ الی غیرہ، اور پھر کیا ہے خود کیا ہے جب غیر کا مسئلہ پیش ہے تو اسی عدل کی یہ کیا کرنے والا ہو، مخالفت کرنے والا ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ تو وہ کہتے نہیں ہیں کہ ایک بندے نے آ کے مولانا سے پوچھا کہ وہ جو بھینس ہے اگر اس کو ایک جانور ٹکر مار دے اور وہ مر جائے تو اس کا کیا عدل و انصاف کے تقاضا ہے کہ جو بھینس کا مالک ہے وہ کچھ طلب کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو اس نے کیا کہا کہ جانور ہیں لڑتے رہتے ہیں، اب اس میں کیا ہے، کوئی کسی کے اوپر کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا پھر مولانا صاحب جو آپ کی بھینس تھی نا اس کو میری جو ہے وہ گائے نے ٹکر ماری ہے اور آپ کی بھینس مر گئی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں چھوڑو، مجھے جو ہے نا دوبارہ مسئلہ دیکھنے دو کتاب سے۔ تو اس نے پھر دوبارہ کہا کہ نہیں جی، شریعت کا حکم کیا ہے کہ آپ کو ایک بھینس بھی واپس کرنی ہے اور ایک کٹا بھی ساتھ دینا ہے، یعنی اس کا بچہ بھی دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہے کہ لوگوں کو پہلے عدل و انصاف کا کیا ہے کہ، لیکن جب اپنی باری آئی تو پھر کیا اسی کی کیا کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، وَاسْتَعِینُوا یعنی تم مدد لو، کس بات کی مدد لو؟ عَلیٰ مشقت تکلیف والبر، کہ تکلیف اور بر کی کیا مشقت ہے، تکلیف یعنی شرعی ذمہ داریوں کو پورا کرنا، نیکی کو پورا کرنا، یہ مشقت والا کام ہے، مشکل کام ہے۔ تو اس کے اوپر تم نے مدد لینی ہے صبر کے ذریعے سے۔ صبر کیا مطلب؟ یعنی علی الطاعات عن المعاصی، یہاں پہ صبر کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کی اطاعت کے اوپر اور گناہ سے بچنے کا صبر کرنا۔ جیسے روایات میں کیا ہے کہ الصبر صبران، کہ صبر کی دو قسمیں ہیں، ایک صبر مصیبت کے اوپر ہوتا ہے اور ایک صبر کس کے اوپر ہوتا ہے، معصیت کے اوپر ہوتا ہے، اور افضل صبر کیا ہے، یہی معصیت والا ہے، کیونکہ اس میں بھی کیا ہے انسان اپنے آپ کو روکتا ہے، تو صبر اس کے لیے چاہیے۔ تو پہلا احتمال تو کیا ہے کہ اس صبر سے کیا مراد ہے کہ یہی اپنے آپ کو روک کے رکھنا گناہوں سے، اس کے اوپر صبر کرنا۔ دوسرا کیا ہے کہ او بالصیام، صبر کی تفسیر کیا کی گئی ہے، روزے سے کی گئی ہے، کہ تم روزے کے ذریعے سے کیا لو، مدد لو۔ جیسا کہ ہے روایات میں کہ روزہ رکھنے سے انسان کی جو شہوت ہے وہ کمزور ہوتی ہے اور انسان کو ایک بڑی مدد اس کے ذریعے سے ملتی ہے اور انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ والصلاۃ، اور نماز سے مدد لینی ہے۔ وَإِنَّهَا اے الصلاۃ لَكَبِیرَۃٌ، یہ بہت کبیرہ ہے، کبیرہ کیا مطلب ہے، عظیمۃ ثقیلۃ، بہت بڑی ہے اور بھاری ہے، مشکل ہے، الا علی الخاشعین، مگر جو خاشعین ہیں ان کے اوپر مشکل نہیں ہے۔ تو یعنی وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کا اگر ہم یہ مطلب کریں کہ انسان صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی اطاعت کے اوپر مدد لیتا ہے۔ تو اسی وجہ سے نماز کو کیا کہا گیا کہ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، اور انسان جتنا اپنے آپ کو مضبوط بنانا چاہتا ہے اتنا اس کو عبادت میں آگے جانا پڑتا ہے، نوافل ہوگے، عبادت ہوگی، تلاوت قرآن ہوگی، زیارت ہوگی، جتنا اس کو وہ مضبوط بناتا جائے گا اس کے اندر ایک طاقت پیدا ہوگی کہ وہ اپنے آپ کے اوپر مزید کیا کنٹرول کر پائے گا۔ تو یہ عبادت کی اہمیت ہے ہمارے یہاں۔ خاشعین کا مصنف کیا مطلب کرتے ہیں کہ الخائفین عقاب اللہ فی مخالفت ہی، کہ وہ اللہ کے عقاب کا خوف رکھتے ہیں، عذاب کا، اللہ کی مخالفت میں، لتوطین انفسہم علیہا، کیونکہ ان کے جو انفس ہیں وہ اس بات کے اوپر آمادہ ہو چکے ہیں۔ یعنی توطین کا مطلب کیا ہے کہ ان کے نفسوں میں یہ بات بیٹھ چکی ہے، وطن ایک چیز کے اندر قیام کر لینا نا، تو ان کے انفس کے اندر یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ وہ جب اللہ کی مخالفت کریں گے تو انہیں کیا ہے، عذاب ہوگا، یہ چیز واقعا ان کے دل میں آ چکی ہے، وگرنہ باقیوں کو کیا یقین نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ عذاب نہیں کرے گا۔ تو جب ان کے اندر یقین نہیں ہے کہ اللہ عذاب کرے گا یا نہیں کرے گا تو انہوں نے برائیوں سے کیا روکنا، ٹھیک ہے۔ اور یہ اہل بیت علیہ السلام بھی اللہ کے عذاب کو یاد کر کے روتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی یہ کہتے تھے کہ اللہ اگر چاہے تو ہمیں بھی عذاب کر سکتا ہے اگر عدل و انصاف کے اوپر وہ چلے۔ تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ یہ جو بندے بالکل فری آف ٹینشن ہو جاتے ہیں نا کہ ہمیں تو عذاب ملے گا ہی نہیں،
یہ چیز کیا خطرناک ہے، یہ پھر بندے خاشع نہیں رہتے، پھر ان کے لیے ظاہری بات ہے نماز پڑھنی بہت بھاری ہو جاتا ہے۔ تو خاشع کی صفت کب پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان اندرونی طور پہ اس یقین پہ پہنچا ہوا ہو کہ میری عبادت جتنی بھی بلند ہو بالآخر اللہ کا عذاب مجھے آ سکتا ہے۔ اور یہی صفت مومنین کی بیان کی گئی کہ مومن جو ہے وہ خوف کے اندر جیتا ہے، اور خوف کے ساتھ ساتھ کیا ہوتی ہے، رجا اور امید بھی ہوتی ہے۔ اور وہ روایت میں کیا ہے کہ ایک مومن کی اگر عبادت ثقلین جتنی ہو، یعنی جن و انس جتنی عبادت ہو، پھر بھی وہ اس خوف میں رہتا ہے کہ اللہ مجھے عذاب دے سکتا ہے۔ اور اگر اس کے گناہ جو ہیں وہ ثقلین جتنے ہوں، جن و انس جتنے گناہ کرے، پھر بھی وہ اس امید پہ رہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر سکتا ہے۔ تو یہ جو مومن ہے اس دو کیفیتوں کے درمیان میں رہتا ہے، یعنی وہ اطمینان کی کیفیت میں نہیں ہوتا کہ مکمل مطمئن ہو جائے کہ اللہ تو مجھے کچھ کرے گی نہیں، وہ درمیان میں ایک خوف کی حالت میں، ٹینشن کی حالت میں رہتا ہے۔ تو یہ جو ٹینشن کی حالت ہے، خوف کی حالت ہے، اس سے کیا کہتے ہیں کہ اس سے بندہ کیا بنتا ہے، خاشع بنتا ہے۔ یعنی توطین انفسہم علیہ کا کیا مطلب ہے کہ وَيَقِينِهِمْ بِجَزَائِهَا، کہ انہیں اس بات کا یقین ہے کہ اللہ جو ہے وہ جزا سزا دیتا ہے، کہ ہمارے جو اعمال کی ہے وہ جزا اور سزا ہوگی، اس بات کو انہیں یقین ہے۔ تو جب اندر اس بات کا یقین ہے تو پھر ظاہری بات ہے وہ اللہ کی عبادت کی طرف بڑھنے میں ان کے لیے پھر مشکل نہیں ہوتی اور نماز ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اچھا آگے کیا ہے کہ الذین یظنون، خاشعین کی ایک صفت کیا بیان کی گئی ہے، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، کہ جو یہ ظن کرتے ہیں، یہاں ظن علم کے معنی میں استعمال ہوا ہے، ظن کے جو لغوی استعمالات ہیں اس استعمال میں سے کیا ہے کہ ایک دفعہ ظن کیا ہے علم اور یقین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کہ خاشعین جو یہ ظن کرتے ہیں یعنی یہ یقین رکھتے ہیں کہ انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ یوقنون، یہ ظنون کا کیا مطلب کر رہے ہیں، یوقنون، کہ انہیں اس بات کا یقین ہے۔ ملاقات کا کیا مطلب ہے کہ انہم یبعثون، کہ ان کو اٹھایا جائے گا، وانہم الیہ راجعون، اور وہ اسی کی طرف پلٹیں گے۔ اللہ کی طرف پلٹنے کا کیا مطلب ہے کہ الی کرامات ہی، کہ اللہ کے جو انعام ہیں ان کی طرف کیا پلٹیں گے، وگرنہ اللہ کوئی جسم نہیں رکھتا کہ اس کی ملاقات کی جائے اور اس کے ساتھ کمرے میں یا اس کے گھر میں بیٹھا جائے، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ کا گھر، اللہ سے ملاقات، اللہ کی زیارت، یہ سارے مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے جو انعام ہیں، اس کی جو کرامات ہیں اس کو کیا حاصل کرنا۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ إِلَى کرامات راجعون۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہ دوبارہ کیا وہی آیت کا تکرار ہو گیا، یہ پھر کیا تاکید کے لیے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں فضیلت دی ہے عالمین جہاں کے اوپر۔ تو یہاں فضیلت دینے کا کیا مطلب ہے، بنی اسرائیل کا، یہودیوں کو فضیلت دی گئی ہے۔ تو مصنف کیا کہتے ہیں کہ فضلتکم کا مطلب ہے کہ فضلت اسلافکم، جو تمہارے اسلاف ہیں، سلف ہیں، آباء و اجداد ہیں، انہیں میں نے فضیلت دی تھی۔ اور عالمین سے کیا مراد ہے، الف لام اس کے اوپر داخل ہوا ہے، یعنی عالمی زمانہم، کہ وہ جو ان کے عالمی زمانہم، جو ان کے زمانہ کے لوگ تھے، ان کے اوپر کیا ان کو فضیلت ملی۔ کس بات میں فضیلت ملی؟ کیا یہ جو ہے وہ ہائی سٹینڈرڈ لوگ ہو گئے اور ان کے لیے گناہ کی آزادی مل گئی، یہ فضیلت مراد ہے؟ کہتے نہیں، یہ مراد نہیں ہے، مصنف اس کو واضح کریں گے۔ عالمی زمانے میں یعنی ان کے زمانہ کے جو لوگ تھے، الذین خالفوا طریقتہم، کہ جنہوں نے جو ہے وہ ان کے طریقے کی مخالفت کی تھی، ان لوگوں کے اوپر کیا ان کو فضیلت ملی ہے۔ یعنی بنی اسرائیل جس طریقے اور جس مذہب کے اوپر تھے، اس کی جو مخالفت کرنے والے باقی لوگ تھے، ان کے اوپر کیا ان کو فضیلت ملی۔ وہ فضیلت کا معیار کیا تھا کہ بالایمان، یعنی فضیلت کیسے تھی، ایمان کے ذریعے سے، کہ ان کے اندر جو ہے وہ لوگ ایمان لانے والے تھے، علم کے ذریعے سے ان کو علم عطا کیا گیا، وجعل الانبیاء فیہم، اور انبیاء انہی کے اندر رکھے گئے، دیگر اقوام میں نہیں تھے، اور وانزل الکتاب علیہم، اور کتاب تورات بھی کیا انہی کے اوپر نازل کی گئی۔ تو یہ کیا ہے فضیلت کا معیار ہے، وگرنہ یہ معیار نہیں ہے کہ بندہ بندے سے کیا ہے فضیلت والا ہو جائے، وہ تو اسلام میں بندے بندے کی فضیلت کا معیار ہی نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہاں پہ میرٹ کی کیا بات ہے، وہاں پہ قومیت کی بنیاد پہ کوئی فضیلت اسلام نے رکھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ جو آیت ہے کہ میں نے فضیلت دی ہے بنی اسرائیل کو عالمین کے اوپر، تو فضیلت کا یہ معیار ہے کہ ہم نے ان کے اندر انبیاء بھیجے، ان کو علم دیا، وہ لوگ مومن ایمان لانے والے تھے، جبکہ جو باقی اقوام اس ٹائم پہ تھیں ان کے درمیان کیا ایمان لانے والے نہیں تھے، انبیاء ان کے درمیان نہیں بھیجے گئے تھے۔ جیسے اب عرب کی بات کریں کہ عرب کو اللہ نے جو ہے وہ فضیلت دی ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ آخری نبی کو بھیجا،
عربوں میں، ٹھیک ہے، وہ چائنا میں نہیں بھیجا، ہمارے ہندوستان میں نہیں بھیجا، تو ان کو فضیلت اس اعتبار سے ملی. لیکن کیا یہ لوگ افضل ہو جائیں گے؟ لوگ تو اعمال کی بنیاد پہ افضل ہو جائیں گے. ان کو ایک شرف ملا کہ ان کے علاقے میں، ان کے خاندان میں، ان کے قوم میں کیا ہے، ایک نبی آیا. وَاتَّقُوا یومًا، اس دن سے ڈرو کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ جب کوئی نفس دوسرے نفس کے لیے کام نہیں آئے گا، کافی نہیں ہوگا. یوم سے کیا مراد ہے؟ وقت النزع، کہ جب تمہاری موت کا وقت ہوگا. نزع یعنی روح تمہاری نکالی جا رہی ہوگی، تو اس دن سے تم ڈرو. کوئی نفس دوسرے نفس سے کافی نہیں ہوگا، کیا مطلب؟ لا تدفع عنہا عذابا قد استحقته، کہ وہ نفس جو ہے وہ اس سے اس عذاب کو دور نہیں کر سکتا. لا تدفع، دور نہیں کر سکتا اس عذاب کو کہ جس کا وہ نفس کیا ہو گیا ہے، مستحق ہو گیا ہے. ولا يقبل منها شفاعت، اور اس نفس سے کوئی شفاعت بھی کیا قبول نہیں ہوگی. شفاعت کیا مطلب؟ کہ کوئی اس کے لیے شفاعت کرے کہ بتاخیر الموت، کہ اس کی موت ابھی نہ دیں، تو یہ شفاعت بھی کیا قبول نہیں ہوگی. اور ولا یؤخذ منها عدل، اور کسی نفس سے عدل، عدل کیا ہے؟ کسی کے بدلے میں کوئی چیز دے دینا، ٹھیک ہے. وہ عدل کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ اسے چھوڑ دیں اور مجھے کیا لے لیں، ٹھیک ہے، میں کیا ہو جاتا ہوں؟ فدا ہو جاتا ہوں، قربان ہو جاتا ہوں. یہ والا سیٹ اپ بھی نہیں چلے گا. عدل کا کیا مطلب ہے؟ فداؤن، فدا کیا مطلب؟ کہ بھائی یماتا، کہ اس سے موت دے دی جائے، اور وہ یترک وہیا، اور اس جو نفس ہے دوسرے کو، اس کو کیا ہے؟ چھوڑ دیا جائے. یہ والا سیٹ اپ بھی نہیں ہوگا. ولا هم ينصرون، اور ان کی پھر کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی. مدد کس بات میں؟ فی دفع الموت والعذاب، موت اور عذاب کو ہٹانے میں. یہاں پہ ولا ہم کی ضمیر کس کی طرف پلٹ رہی ہے؟ حالانکہ پہلے نفس کا ذکر ہو رہا ہے، اور نفس کیا ہے؟ واحد کا صیغہ ہے، اور اس کی طرف ضمیر کیا پلٹی ہے؟ جمع کی طرف پلٹی ہے. حالانکہ نفس کی طرف جو ہے منہا کی ضمیر تھی نا، لا يقبل منہا شفاء ولا یؤخذ منہا، ہاں ضمیر واحد کی پلٹ رہی تھی، تو ہم کیسے پلٹی ہے؟ تو مصنف کیا کہتے ہیں کہ چونکہ نفس یہاں پہ نکرہ ہے، اور سیاق نفی میں ایسے پہلے نفی ہے، ٹھیک ہے، نفی کیسے ہے؟ لا تجزی نفس، نفی آ گئی نا، کوئی نفس کسی نفس کے لیے کافی نہیں ہوگا. تو نکرہ جب نفی کے بعد آتا ہے تو اس کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ عموم پیدا ہو جاتا ہے. یعنی اس سے مراد پھر ایک بندہ نہیں ہوتا، اس سے مراد سب مراد ہوتے ہیں. جب اس سے مراد سب مراد ہیں تو سب کی طرف کیا ہے؟ جمع کی ضمیر پلٹ سکتی ہے. والضمیر للنفوس الکثیرہ، اور ضمیر کیا ہے یہاں پہ؟ بہت زیادہ نفسوں کے لیے ہے. بہت زیادہ نفسوں کو کہاں سے ثابت کریں گے جی؟ کہتے ہیں الدال علیہ النفس، اس نفوس کثیرہ پہ دلالت کرنے والا نفس ہے جو کہ واحد کا صیغہ ہے. تو واحد کیسے دلالت کر رہا ہے؟ کہ کیونکہ نفس کیا ہے؟ النکرہ فی سیاق النفی، لا تجزی نفس، اس کی طرف اشارہ ہے، لا تجزی نفس، کہ چونکہ نکرہ نفی کے سیاق میں آ گیا تو اس لیے یہاں پہ کیا ہے؟ نفس مراد کیا ہے؟ نفوس کثیرہ ہو جائیں گے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خدا آپ کی قرآن سے محبت کو سلامت رکھے. خوشی سے بیٹھے ہوئے، جرمانہ سمجھ کے بیٹھے.